اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انطقنی بالہدی والہمنی التقوی قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ ناظرین، ہمارے اس اسلامی فیملی سسٹم کے سیریز کو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور آج ہم گفتگو کریں گے کہ فیملی کیا ہے۔ سماجی علوم کے ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ فیملی ایک الگ چیز ہے اور خانوادہ یا خاندان ایک الگ چیز ہے، جس کو ہم عام طور سے ملا دیتے ہیں۔ فیملی کیا ہے؟ فیملی ایک شوہر اور بیوی کے ذریعے سے فیملی تشکیل پاتی ہے۔ شوہر، بیوی اور ان کے بچے مل کے ایک فیملی کو تشکیل دیتے ہیں، اور جو بقیہ افراد خاندان ہیں وہ خاندان کہلاتے ہیں، فیملی نہیں کہلاتے۔ اصل فیملی میاں بیوی اور ان کے بچے، یہی فیملی ہوتی ہے۔ شوہر اور بیوی ایک دوسرے ایک یونٹ کو تشکیل دیتے ہیں۔ جب ہمارے پاس ایک شادی ہوتی ہے تو شوہر اور بیوی مل کے وہ ایک یونٹ کو تشکیل دیتے ہیں، یعنی ایک فیملی کو تشکیل دیتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ شادی کے بعد نئی زندگی شروع کرتے ہیں، اور ہر شوہر بیوی کے اپنے مسائل الگ ہوتے ہیں، جو دوسرے بھائیوں اور بہنوں اور دوسرے لوگوں کے مسائل سے، جن کے مسائل مختلف ہوتے ہیں۔ چنانچہ اگر کسی گھر میں 3 بھائی ہیں، 4 بھائی ہیں، 2 بھائی ہیں، تو ہر بھائی کی بیوی، اس کی سسرال، اس کا کاروبار، سوچنے کا طریقہ، خرچ کرنے کا طریقہ، زندگی کرنے کا طریقہ، یہ سب ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ اسی لیے جب ایک شادی ہوتی ہے تو میاں بیوی مل کے ایک یونٹ کو تشکیل دیتے ہیں، اور وہ ایک فیملی ہوتے ہیں، اور وہاں سے خانوادے اور فیملی کا نظام شروع ہوتا ہے۔ آپ توجہ کریں کہ ہمارے پاس جب شادیاں ہوتی ہیں تو بیوی کو لے آتے ہیں، اور اس کے بعد مثلا اگر 2 بھائی ہیں، 3 بھائی ہیں، تو ہر بھائی کے جو اپنے ذاتی مسائل مختلف ہیں۔ سارے بھائیوں کی کمائی ایک جیسی نہیں ہوتی ہے، سارے بھائیوں کی سوچ ایک جیسی نہیں ہوتی ہے، سارے بھائیوں کے زندگی کرنے کا طریقہ ایک جیسا نہیں ہوتا ہے۔ پھر سارے بھائیوں کی بیویاں الگ الگ ہوتی ہیں، ان کی سسرالیں الگ ہوتی ہیں، اور ان کی سسرالوں کے مسائل بھی الگ ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ ایسی گفتگو میں تفصیل سے بعد میں کروں گا۔ تو اب جب سب کے مسائل الگ الگ ہیں تو پھر سب کو ملا کے فیملی نہیں بنائی جا سکتی۔ لہٰذا اب جب ایک شادی ہوتی ہے، شادی کے بعد بیوی آتی ہے، تو اب یہ میاں بیوی کے مسائل الگ ہیں، ٹھیک ہے۔ لہذا اس فیملی میں کسی دوسرے کو انٹرفیئر نہیں ہونا چاہیے۔ ہم انشاءاللہ آگے جا کے عرض کریں گے آپ کے سامنے کہ بہت سارے ہمارے مسائل اس لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ ہمارے یہاں بچوں کی زندگی میں دوسرے لوگ دخل اندازی زیادہ کرتے ہیں، وہ چاہے لڑکی کے گھر والے ہوں اور چاہے لڑکے کے گھر والے ہوں، اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ لہذا جب یہ ایک فیملی بن گئی، لڑکی اور لڑکا شادی کر کے انہوں نے ایک فیملی تشکیل دے دی ہے، تو پھر اب کیا ہے؟ اب یہ ایک فیملی ہے۔ اس فیملی کو اب اپنی زندگی کو آگے بڑھانا چاہیے۔ ہمارے پاس مشکل یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ میں نے شاید پچھلی بار کیا تھا کہ اسلامی نظام خانوادہ، یعنی اسلامی فیملی سسٹم میں، اور یہ جو ہمارے پاس رائج ہے ہندوستان اور پاکستان اور ان علاقوں میں، سماجی فیملی سسٹم، اس میں بہت بڑا فرق ہے۔ اسلام میں ہوتا یہ ہے کہ اسلام میں لڑکی رخصت ہو کے اپنے باپ کے گھر سے اپنے گھر جاتی ہے، لیکن ہمارے یہاں لڑکی اپنے گھر سے رخصت ہو کے اپنے سسرال جاتی ہے۔ اپنے گھر میں اور سسرال میں زمین اور آسمان کا فرق ہو جاتا ہے، اور یہی سے ہماری گفتگو کا آغاز ہوتا ہے کہ اگر ایک لڑکی رخصت ہو کے اپنے گھر جائے، بہت سارے مسائل یہاں کے اوپر ہیں، اپنے گھر جائے اور اپنی زندگی کو منظم کرے تو یہ اس کی فیملی ہے، اس کی زندگی ہے، اور پھر اس کے اپنے مسائل ہیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے
کہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، لڑکی رخصت ہو کے سسرال میں آتی ہے. اب سسرال میں آنے کے بعد وہ ساس، سسر، دیور، جیٹھ، نند اور بہت سے مسائل سے وہ دو چار ہوتی ہے اور بہت سی مشکلات کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن اگر لڑکی رخصت ہو کے اپنے گھر جائے، وہ ہو اور اس کے شوہر ہو، تو پھر بہت سے اب یہاں سے اس کو فیصلے کرنے کا تجربہ ہوگا، زندگی کے فیصلے کرنے کا، زندگی گزارنے کا تجربہ ہوگا. لیکن ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم لڑکیوں کو رخصت کر کے لے آتے ہیں اور اپنے تجربات ان کے اوپر تھوپتے ہیں. روایت کے جملے یہ ہیں کہ تم اپنے بچوں پر اپنے تجربات کو نہیں تھوپو، اس لیے کہ تمہارا زمانہ اور ہے، ان کا زمانہ اور ہے. ہماری شادی 25 سال پہلے ہوئی تھی، 25 سال بعد ہمارے بچوں کی شادی ہو رہی ہے. 25 سال پہلے میاں بیوی کے مسائل الگ تھے اور 25 سال بعد ہمارے بچوں کی جو زندگی شروع ہو رہی ہے، ان کے مسائل الگ ہیں. لہذا ہمیں ان باتوں کو سمجھنا چاہیے. اور آج کی اس ایپیسوڈ میں اتنا آپ یاد رکھیے کہ ایک فیملی کو تشکیل دینے کے لیے میاں بیوی اور ان کے بچے ہی کافی ہیں. دوسرے لوگ جو افراد خاندان ہیں وہ افراد خاندان کہلائیں گے، فیملی نہیں. اگر کسی فیملی میں 2-3 بھائی ہیں، سب کی بیوی بچے سب ساتھ میں رہ رہے ہیں، تو کیا کہا جائے کہ کئی فیملیاں ایک ساتھ ہیں، نہ کہ ایک فیملی، اگرچہ والدین زندہ ہیں. انشاءاللہ اس کی گفتگو آہستہ آہستہ ہم آپ کے سامنے عرض کریں گے. تو آج کی گفتگو اتنی ہے کہ فیملی کی تشکیل شوہر اور بیوی مل کے دیتے ہیں اور ان کے بچے، یہ پوری فیملی ہوتی ہے. ان کے مسائل الگ ہوتے ہیں، لہذا ان مسائل میں کسی کو دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے. دیکھنے کو ملتا ہے کہ شادی کے بعد جب بیٹا سسرال جا رہا ہوتا ہے تو والدین کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ پوچھ کے جائیں. اب یہ ایڈلٹ ہے، یہ سمجھدار ہے، یہ بچہ ہے. مائیں ناراض ہو جاتی ہیں کہ دیکھو شادی ہوتے ہی بیوی کا غلام ہو گیا، سسرال جا رہے ہیں، ہم سے پوچھا نہیں. یہ مسائل وہ ہیں کہ جہاں سے اختلاف شروع ہوتا ہے، جہاں سے دل میں کدورتیں شروع ہوتی ہیں. اگر آپ بچوں کو آزاد کر دیے، شادی کر دی ہے، اب وہ چاہے سسرال جائیں، چاہے گھومنے پھر جائیں، جہاں بھی چل کہہ جائیں، ہم سلب آزادی کر کے، ان کی آزادیوں کو سلب کر کے ہم مشکلات میں خود پڑتے ہیں اور دوسروں کو بھی مشکل میں ڈالتے ہیں. تو آج کی گفتگو یہ ہے کہ ایک فیملی کی تشکیل میاں بیوی کے ذریعے ہوتی ہے اور ان کے بچوں کے ذریعے فیملی تشکیل ہوتی ہے. اس فیملی میں کسی دوسرے کی دخالت نہیں ہونی چاہیے. انشاءاللہ اسی بنیاد پر ہم اگلی گفتگو کریں گے اور ہماری گفتگو آپ سنتے رہیے. ہمیں امید ہے کہ ہمارے اس ایپیسوڈ کو اور اس سیریز کو آپ ملاحظہ فرمائیں گے اور اپنے قیمتی آراء سے اور بہترین کمنٹ سے ہمیں آگاہ کریں گے تاکہ ہمارے اس سیریز میں اور بہتری پیدا ہو. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے تاکہ یہ صحیح اچھی باتیں دوسروں تک پہنچتی رہیں. خدا دعائے پالنے والے ہماری اس خدمت کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.